بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المہتدین اما بعد۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ غسل واجب کب ہوتا ہے اور غسل مستحب کب ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے غسل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا دو طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے غسل مجزی کہتے ہیں، یعنی ایسا غسل جو کافی ہو جاتا ہے، ایسا غسل جو کافی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غسل جس کو کہتے ہیں مطلب مسنون غسل، مسنون غسل۔ ٹھیک ہے، بیان بعد میں آئے گا انشاءاللہ، غسل کرنے کا دونوں طریقہ جو ہے نا، اس کا بیان بعد میں آئے گا۔ غسل کرنے کا ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جو کم سے کم واجب ہے، اور غسل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مسنون ہے، واجب کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غسل میں فرض کیا کیا ہے اور غسل میں سنت کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک، غسل کے فرائض، فروض الغسل، غسل میں کیا کیا واجب ہے، کیا کیا فرض ہے، کیا کیا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کیا تو غسل ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر ایک، نیت کرنا۔ نمبر ایک، نیت کرنا۔ غسل کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل جو ہے یہ ایک عبادت ہے نا، اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جو شخص جس کی نیت کرے گا، جیسے نیت کرے گا تو اس کے لیے ویسا ہی پھل ملے گا، یا ویسے ہی اس کو بدلہ ملے گا، وہ ویسا ہی پائے گا۔ تو یہ عام ہے، یہ حدیث سب کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو، غسل، سب کے لیے جو بھی نیک عمل ہے، جو بھی عبادت ہے، خاص طور سے اس کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ طہارت حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، غسل کرنے کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے؟ طہارت حاصل کرنا۔ خاص طور سے غسل جنابت ہے تو اس میں حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنا، تاکہ نماز پڑھنے کے قابل ہو سکے، تاکہ اس لائق ہو سکے کہ نماز ادا کر سکیں۔ تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے طہارت حاصل کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اور یہ نماز کے لیے ضروری ہے، اس لیے غسل میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس طرح کا خیال، اس طرح کی بات دل میں لانا اور دل سے قصد و ارادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت، غسل کی نیت۔ ٹھیک ہے، زبان سے نہیں بولنا چاہیے، اور زبان سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں۔ کیا غسل کے وقت بولا جاتا ہے؟ بولتے ہیں لوگ؟ وضو کے وقت بولتے ہیں، زکوٰۃ کے وقت بولتے ہیں، تو صرف نمازی کے وقت کیوں بولتے ہیں؟ جی، اگر زبان سے نیت کرنا یہ ثابت ہوتا اور یہ اسلامی بات ہوتی تو ہر عبادت کے وقت زبان سے نیت ہوتی، اس لیے کہ ہر عبادت کے لیے کیا ہے؟ نیت ضروری ہے۔ کوئی ایسی عبادت ہے جو بغیر نیت کی ہوگی؟ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو صرف نماز ہی کے لیے زبان سے کیوں نیت کی جاتی ہے، یا روزہ ہی کے لیے زبان سے کیوں نیت کی جاتی ہے، باقی چیزوں کے لیے کیوں نہیں؟ زکوٰۃ کے لیے کیوں نہیں؟ وضو کے وقت کیوں نہیں؟ غسل کے وقت کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے، اور یہ بھی اس بات کو بتاتا ہے کہ نماز میں اور روزے میں جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، یہ
اسلام میں سے نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. جیسے زبان سے نیت کیے بغیر وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے نا، زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نماز بھی ہو جاتی ہے، روزہ بھی ہو جاتا ہے. زبان سے بولنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ زبان سے بولنا یہ ثابت ہے، اور نہ یہ معقول چیز ہے. یہ معقول چیز بھی نہیں ہے، مشروع بھی نہیں ہے یعنی شریعت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور معقول بھی نہیں یعنی عقل بھی اس کو گوارا نہیں کرتی. اس لیے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، بندے اور رب کے درمیان کی یہ چیز ہے، اور رب جانتا ہے نیت کو، ارادے کو، ہے کہ نہیں. چلیے، تو ایک چیز کیا ہوئی؟ نیت کرنا. نمبر 2 کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 نہیں، یہ واجب نہیں. جی، نمبر 2 تمام بدن پر پانی پہنچانا، بدن کے تمام حصے تک پانی پہنچانا. بدن سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک حصے تک پانی پہنچنا چاہیے. بدن کے ہر انگ، ہر حصے پر پانی پہنچنا ضروری ہے، تبھی غسل ہوگا ورنہ غسل نہیں ہوگا. تھوڑا سا بھی حصہ کہیں کا رہ گیا تو غسل جنابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو پورے بدن پر پانی بہانا یا پانی پہنچانا، جو بھی کہہ لیں، یہ غسل کے واجبات میں سے ہے، غسل کے فرائض میں سے ہے. جی، دلیل اس کی کیا ہے؟ غسل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ورنہ پھر غسل کیا رہے گا؟ غسل میں پورے بدن کو دھویا جاتا ہے نا. غسل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، اور غسل کا حکم اللہ نے، اس کے رسول نے دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی عائشہ رضی اللہ عنہ یا میمونہ رضی اللہ عنہ، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں. انہوں نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غسل کیا ہے. تو ان تمام روایتوں میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تو اپنے پورے بدن پر پانی بہایا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو پورے بدن تک پانی پہنچاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا یہ طریقہ تھا. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ غسل میں پورے بدن تک پانی پہنچانا یہ واجب ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ 3 اکف ویفیضها على راسه ثم یفیض على سائر جسده. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 لب پانی لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے سر پہ بہاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی 3 بار اپنے سر سے بہاتے، 1 لب، پھر 2 لب، پھر تیسرا لب اپنے سر پہ بہاتے تھے. ثم یفیض علی سائر جسدہ، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہاتے تھے، تمام بدن پہ پانی بہاتے تھے. اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ثم افاض علی راسہ الماء ثم غسل جسدہ. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل کیا تو اپنے سر پہ پانی بہایا، پھر اس کے بعد اپنے بدن کو بھی دھویا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ افاض علیہ الماء 3 مرات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سر پہ 3 بار پانی بہایا. ثم غسل سائر جسدہ، پھر آپ نے اپنے پورے بدن کو دھویا. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان تمام روایتوں سے معلوم ہوا کہ غسل کے اندر پورے بدن کو دھونا ضروری ہے، بدن کے ہر حصے کو دھونا ضروری ہے. تاکید کر لینا چاہیے، کنفرم کر لینا چاہیے کہ پانی ہر جگہ پہنچا یا نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. نمبر 3 اور کیا ہو سکتا ہے؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی واجب ہے. کسی نے غسل کیا، پورے بدن پہ پانی بہا لیا، لیکن کلی نہیں کیا یا ناک میں پانی نہیں ڈالا، منہ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو صاف نہیں کیا، اور ناک کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو صاف نہیں کیا. کلی میں اور ناک میں جو پانی ڈالتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے نا، اندرونی حصے کو صاف کرنا. تو اگر کسی نے کلی نہیں کیا یا ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف نہیں کیا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا. جس طرح سے وضو میں یہ دونوں ضروری ہے، اسی طرح سے غسل میں بھی یہ دونوں کیا ہے؟ ضروری ہے. کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا.
دلیل کیا ہے اس کی؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کرو، غسل کرو. ٹھیک ہے، حالت جنابت مینس جنابت کی حالت کا کیا مطلب؟ جنبی ہونے کا کیا مطلب؟ جی ہاں، جنابت اصل میں جنابت کا اصل مطلب ہوتا ہے دور ہونا، بچنا. اسی سے ہے اجتناب، کہتے ہیں نا اجتناب کرنا چاہیے، یعنی پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، دور کرنا. تو چونکہ جنابت کی حالت میں انسان نماز سے دور رہتا ہے، دیکھیے نا، نماز سے بچا رہتا ہے. جب تک جنابت دور نہیں ہوگی نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے اس حالت کو جنابت کی حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بستری کر لی یا کیا ہے احتلام ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنابت کی حالت، جنبی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو. کیسے طہارت حاصل ہوگی؟ غسل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اپنے بدن کو دھوؤ، شاید کا یہ مطلب ہے پاکی حاصل کرو، غسل کرو، یعنی اپنے بدن کو دھو. اور اپنے بدن کو دھونے میں بدن کا ظاہری حصہ بھی داخل ہے اور بدن کا اندرونی حصہ بھی، باہری حصہ بھی جو نظر آتا ہے اور جو داخلی حصہ، اندرونی حصہ، وہ بھی داخل ہے. بیرونی حصہ اور اندرونی حصہ بدن کا دونوں داخل ہے. اپنے بدن کو دھو، یعنی جو بیرونی حصہ اس کو بھی دھو، ظاہری حصہ ہے نظر آتا، اور جو اندرونی داخلی باطنی حصہ ہے اس کو بھی دھو. اس آیت کا یہ مطلب ہوا. ٹھیک ہے، لہذا بدن کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو بھی دھونا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر انسان اس کو دھو سکتا ہے تو، اگر انسان اس کو دھو سکتا ہے بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے تو اس اندرونی حصوں کو بھی دھونا چاہیے. لہذا منہ کے اندر پانی پہنچانا اور ناک کے اندر پانی پہنچانا یہ ممکن ہے انسان کے لیے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لہذا منہ اور ناک کے اندرونی حصے کو دھونا ضروری ہے، پانی ڈالنا اور پھر پانی نکال کے اس کو صاف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غسل کے بیان میں، تو اس میں ہے کہ ثم مضمض واستنشق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. یہ حدیث بھی ہے بالکل صاف. آیت تو عام حکم ہے اس میں اور یہ حدیث بالکل صاف ہے. پھر یہ دیکھیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یعنی منہ کا اندرونی حصہ صاف کرنا اور ناک کا اندرونی حصہ صاف کرنا، یہ چہرہ دھونے میں داخل ہے. اس لیے کہ ناک اور منہ کس کا حصہ ہے؟ چہرہ کا حصہ ہے، اور چہرہ کا دھونا واجب ہے، وضو ہو یا غسل ہو. تو جب تک چہرے کے تمام حصے کو نہیں دھوئیں گے چہرہ دھونا نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا ناک کو اور منہ کے اندرونی حصے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، تبھی غسل ہوگا ورنہ غسل نہیں ہوگا. یہ 3 اہم ہیں. نیت کو آپ شرط مان لیجیے. اس کے بعد کیا ہے؟ پورے جسم کو دھونا اور ناک میں اور منہ میں پانی ڈال کر صاف کرنا. نہیں، ترتیب میں پہلے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد سر پہ پانی بہانا اور اس کو پورے بدن کو دھونا. جی ہاں، وضو کرنا یہ جو ہے آئے گا بعد میں انشاءاللہ. ابھی واجب کی بات ہو رہی ہے. ابھی کس کی بات ہو رہی ہے کہ واجب کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 4 غسل میں جو واجب ہے، غسل سے ریلیٹڈ ہے، یہ غسل کے اندر کا پارٹ نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے. اور وہ کیا ہے کہ غسل کرتے وقت انسان لوگوں کی نگاہوں سے کیا رہے؟ پردے میں رہے. غسل کرتے وقت انسان کیا ہو؟ لوگوں کی نگاہوں سے پردے میں رہے. ایسی جگہ غسل نہ کرے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بدن کو دیکھ رہے ہوں. تو لوگوں سے چھپ کر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، یعنی پردے میں غسل کرے.
یہ بھی واجب ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، کہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کر رکھو سوائے اپنی بیوی کے اور اپنی لونڈی کے۔ یعنی انسان کی شرمگاہ کو کون دیکھ سکتا ہے؟ خود انسان کے علاوہ اس کی بیوی یا لونڈی، بس، ٹھیک ہے، تیسرا کوئی نہیں دیکھ سکتا، الا یہ کہ علاج کے وقت ڈاکٹر کو ضرورت پڑے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ بیوی اور لونڈی کے علاوہ تمام لوگوں کی نظروں سے شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے۔ جب آدمی غسل کرتا ہے تو شرمگاہ کے کھلنے کا ڈر رہتا ہے، بہت سارے لوگ جو ہے ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ پردے میں رہیں، ٹھیک ہے۔ ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں، جب انسان پردے میں ہو تو ننگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ انسان ننگا ہو کر غسل نہ کرے، کپڑے پہن کے غسل کرے، یعنی شرمگاہ کو چھپا کر، تو اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان شرمگاہ کو چھپا کر ہی غسل کرے۔ اگر کوئی ننگا غسل کرتا ہے تو بھی جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ البتہ مطلب اللہ یا فرشتوں سے بھی شرم و حیا انسان کو برتنی چاہیے، تو اگر اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو چھپا کے غسل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ننگے غسل کرے تو گناہ نہیں ہوگا، اس کا غسل ہو جائے گا۔ وضو کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر کوئی ننگے حالت میں وضو کر لے تو بھی اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں داخل، دونوں داخل، دونوں۔ نہیں، یہ جو حدیث ہے اس کا پس منظر ہے، اس کا سبب ورود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اس حدیث کی جو شروع میں ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے جو ستر ہے ہمارا، اس میں سے ہم کس کو دکھا سکتے ہیں، کس سے چھپانا ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی۔ تو اس پس منظر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی داخل ہے، نظروں سے چھپانا، اس لیے کہ حدیث کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو ہے ہی، وہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا، کبیرہ گناہ ہو جائے گا، یعنی آدمی جو ہے مطلب بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی سے وہ تعلق قائم کرے تو زنا ہو جائے گا۔ نظر سے بھی چھپانا ضروری ہے، اور قرآن میں نظر کو نیچی رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نظر کو نیچے رکھو، اس کا بھی حکم ہے اسلام میں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ فوجدتہ یغتسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، وفاطمۃ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پردہ کی ہوئی تھی، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہو، آپ پر پردہ کی ہوئی تھی، اور اب پردے کے اس طرف غسل فرما رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پردے کی اس طرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی چیز کا پردہ کی رہی ہوں گی، اب آج کی طرح تو سہولیات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی معلوم کیا ہوا کہ غسل کرتے وقت دوسروں سے پردہ ضروری ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یغتسل من الجنابہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے اور میں آپ کو پردہ کیے ہوئی تھی دوسرے لوگوں سے، ورنہ وہ تو میمونہ تو بیوی تھی اپنی، لیکن دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں اس لیے میں پردہ کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل کرتے وقت انسان کو غیروں سے کیا کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ تو یہ غسل کے واجبات ہوئے، فرائض ہوئے، زیادہ نہیں ہے، بس اتنے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل میں کیا کیا مستحب ہے، مسنون ہے،
یعنی ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، گرچہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز اگر چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، کوئی بھول گیا، کسی نے چھوڑ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا غسل نہیں ہوگا، غسل ہو جائے گا، لیکن انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سنت ہے، مستحب۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنا، غسل کے شروع میں بسم اللہ کہنا، نہیں نیت تو ہو چکا، وہ تو شرط ہے، واجب ہے، بسم اللہ کہنا، جیسے وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا تھا نا مستحب، اسی طرح کہتے ہیں کہ غسل کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ اس سلسلے میں کوئی آیت یا حدیث تو نہیں ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ سمی اللہ ثم افاض علی راسہ، کہ آپ نے اللہ کا نام لیا اور اس کے بعد اپنے سر پہ پانی بہایا، یعنی غسل کرتے وقت انہوں نے ایسا کیا، یہ روایت میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور ویسے بھی اسلام میں ہر اچھے کام کے شروع میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، تو غسل کرنا بھی اچھا کام ہے، لہذا بسم اللہ کہنے کو غسل کے شروع میں اہل علم نے کیا کیا ہے؟ مسنون اور مستحب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روایت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی گئی، شیخ البانی نے اس کی تجوید کی ہے، یعنی اس حدیث کو قابل عمل قرار دیا ہے ارواء الغلیل کے اندر۔ نمبر 2 پورے بدن کو 3 بار دھونا، پورے بدن کو 3 بار دھونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پورے بدن کو دھونا، وہ واجب ہے، اور اس میں کیا تھا؟ پورے بدن کو 3 بار دھونا، دونوں میں کیا فرق ہوا؟ یعنی اگر کسی نے ایک بار دھو لیا بدن کو تو واجب ادا ہو گیا، اس کا غسل ہو جائے گا، لیکن دوبارہ دھوئے، تیبارہ دھوئے تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے، یہ مستحب اور مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہی انہی روایتوں میں یہ بھی آیا، جو بھی روایتیں غسل کی بیان کی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عائشہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو اس میں یہی ہے کہ اغتسل من الجنابہ فبدأ فغسل کفیہ ثلاثا فغسل کفیہ ثلاثا ثم ادخل یدہ، یعنی ساری روایتوں میں اس طرح کی بات ہے۔ جب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بدن کے دھونے کی نہیں، اس سے پہلے یہ ہے دونوں ہاتھوں کے دھونے کی، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونے کی بات میں کر رہا تھا، کہ دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا کیا ہے؟ مسنون اور مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، کتنی بار؟ 3 بار۔ تو وہی روایت ہے اس میں جو میں روایت پڑھ رہا تھا کہ غسل من الجنابہ فبدأ فغسل کفیہ ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غسل جنابت کیا تو شروع کیا ہے، تو کیا کیا؟ دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا، دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھویا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی ہے، میمونہ کی روایت میں بھی یہی ہے کہ وبدا فیغسل یدیہ، یبدأ فیغسل یدیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو شروع کیا کرتے تھے؟ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 جو غسل میں مستحب ہے، مسنون ہے، وہ کیا ہے؟ شرمگاہ کو دھونا، شرمگاہ کے اوپر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا، اس کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی غسل میں کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ بھی مسنون ہے کہ انسان کو پہلے اپنا دونوں ہاتھ دھوئے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئے۔ یہ بھی حدیثوں میں تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی غسل جنابت کی روایت آئی ہے اس میں یہ موجود ہے، جیسے کہ روایت ہے کہ ثم ادخل یدہ فی الاناء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ برتن میں رکھے، پانی لیا، ثم افرغ به علی فرجہ وغسلہ بشمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ پر پانی کو بہایا، رکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا۔ کس سے؟ بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، دائیں ہاتھ سے نہیں۔ استنجا بھی جب کیا جاتا ہے تو اس میں حکم کیا ہے؟ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے، دھونا ہے، تو غسل میں بھی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھونے کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی شرمگاہ کو بھی دھویا کرتے تھے۔ نمبر 4
वज़ू करना। गुस्ल जनाबत में जो गुस्ल वाजिब है, गुस्ल जनाबत है, उसमें वज़ू करना भी क्या है, सुन्नत है, मुस्तहब है। ठीक है, चुनांचे जो भी रिवायतें बयान हुई हैं गुस्ल के बारे में उसमें है कि सुम्मा तवज़्ज़अ वज़ूअहु लिस्सलाह, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जिस तरह से नमाज के लिए वज़ू करते हैं उस तरह से वज़ू किया, यानी पहले हाथों को धोया, शर्मगाह को धोया और उसके बाद क्या किया आपने, वज़ू किया, मुकम्मल वज़ू जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है उस तरह से वज़ू किया। उसके बाद फिर सर पे पानी बहाया और बदन को धोया। रिवायतों में ऐसे ही आता है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत में पहले वज़ू करना चाहिए, पूरे बदन को धोने से पहले क्या करना चाहिए, वज़ू करना चाहिए। नंबर 5, सर पे 3 बार पानी बहाना। सर पे 3 बार पानी बहाना रिवायतों में जो भी गुस्ल से मुताल्लिक़ आई हैं उसमें यह है कि सुम्मा अफ़रग़ अला रासिही सलासा हफ़नातिन। ठीक है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपने सर पे 3 लब पानी बहाए। तो अपने सर पे 3 बार पानी बहाना रखना ये भी क्या है, गुस्ल के सुनन में से है, गुस्ल के मुस्तहब्बात में से है। यानी पहले 3 बार सर पे पानी बहाए, उसके बाद फिर पूरे बदन को धोए। हदीसों में सर पे 3 बार पानी बहाने की बात आई है, लेकिन पूरे बदन को 3 बार बहाना मुस्तहब है या मसनून है, इस तरह की वजाहत हदीस में नहीं आई है। इस तरह की वजाहत हदीस में नहीं आई है, सिर्फ सर के बारे में आया है। तो आप बदन को भी 2 बार 3 बार आप धो सकते हैं, 4 बार 5 बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन फजूल खर्ची नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मुस्तहब या मसनून है 3 बार धोना। ठीक है, ज़रूरत और हाजत के मुताबिक आप चाहें तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार धो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाए कि मसनून है, मुस्तहब है। ये मसनून मुस्तहब 3 बार कौन है, दोनों हाथ को धोना और सर पे पानी। हाँ, वो आएगा बाद में। फिर गुस्ल के मुस्तहब्बात और मसनून चीज़ों में से क्या है, सर का जो बाल है उसका खिलाल करना, सर के बालों का खिलाल करना। हदीस में आता है कि सुम्मा युदखिलु असाबिअहु फिल माए फयुखल्लिलु बिहा उसूल शारिही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अपनी उंगलियों को पानी में डालते थे, फिर अपनी उंगलियों के ज़रिए से बाल की जड़ों का खिलाल किया करते थे। ठीक है, तो इससे मालूम ये हुआ कि गुस्ल के अंदर भी जो है ना खिलाल करना मुस्तहब है। किसका, सर के बालों का। नंबर 7 जो आपने कहा, सुन्नत ये भी है गुस्ल के अंदर कि पहले दाएं तरफ का धोया जाए, बदन के हिस्से का जो दाएं तरफ है, दाएं पहलू दाएं जानिब है, उसको पहले धोया जाए और फिर उसके बाद बाएं को। ये भी सुन्नत है, ये भी मुस्तहब है। हदीस में आया कि फबदा अल-अयमन सुम्मल ऐसर, फबदा बिशिक्क़ि रासिहिल अयमन सुम्मल ऐसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दाएं जानिब से शुरुआत की, फिर बाएं जानिब को धोया। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। नंबर 8, बदन को रगड़ना, दल करना, बदन को रगड़ना, ये भी क्या है, गुस्ल में मुस्तहब है और सुन्नत है। इसका फ़ायदा क्या है रगड़ने का, ये यकीन हो जाता है कि पानी जो है ना पूरे बदन को पहुंचा है। वरना मुमकिन है कि बदन पे कुछ लगा हो, जैसे तेल वगैरह लगा हो, है ना, या पेंट वगैरह लगा हो। ठीक है, या बाज़ लोगों का बदन जो है क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑयली होता है। तो हो सकता है कि पानी बहकर चला जाए और बदन के हर हिस्से तक ना पहुंचे, सिर्फ पानी ऊपर बहा देने से। ऐसा मुमकिन है कि नहीं? तो इसलिए इस एहतियात का तकाजा ये है कि क्या किया जाए, पूरे बदन को रगड़ा जाए भीगे हाथों से, ताकि पानी बदन के हर हिस्से को पहुंच जाए। ठीक है। नंबर 9, तरतीब के साथ गुस्ल करना। तरतीब के साथ, तरतीब क्या हुई, पहले दोनों हाथों को धोएंगे, फिर शर्मगाह को धोएंगे, फिर
سر پہ پانی بہائیں گے، ہاں وضو کریں گے، پھر سر پہ پانی بہائیں گے، پھر پورے بدن کو دھوئیں گے، ہے نا؟ یہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب کیا ہے؟ سنت اور مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا یا کوئی نہ رکھ پائے تو بھی اس کا غسل انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ ترتیب سے غسل کیا جائے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آخر میں اپنے پاؤں دھوتے تھے، تو اگر کوئی وضو کرتے وقت ہی پاؤں کو دھو لے تو بھی کافی ہے، آخر میں پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غسل خانہ ہوا کرتا تھا وہ کچی مٹی کا ہوا کرتا تھا، تو کھڑے کھڑے یا بیٹھ کے جو غسل کرتے تھے تو پانی وہیں پہ عام طور سے جمع رہتا تھا، تو اس لیے آخر میں پاؤں کو دھوتے تھے تاکہ جو بھی آخر میں لگا ہو۔ لیکن آج کل جو غسل خانہ ہوتا ہے پکا ہوتا ہے عام طور سے، تو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں رہ گئی۔ آخری چیز بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ پے در پے غسل میں جسم کے حصوں کو پے در پے دھونا، لگاتار دھونا، جیسا کہ وضو میں آیا تھا نہیں کہ وضو میں مطلب ایک حصہ کو دھونے کے بعد دوسرے حصے کو دھونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگانا، لیٹ نہیں کرنا، اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلا حصہ خشک ہو جائے۔ تو غسل میں بھی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ کو دھو لیے تو پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھوئیے، زیادہ دیر مت کیجیے، پھر شرمگاہ کو دھو لیے تو پھر سر پہ پانی بہائیے، پھر اس کے بعد بدن پہ، تو مطلب لیٹ مت کیجیے، ایک حصہ کو دھونے کے بعد دوسرے حصے کو دھونے میں لیٹ مت کیجیے۔ بعض اہل نے کہا کہ غسل میں بھی یہ ہے، اور بعض اہل نے کہا کہ نہیں، غسل میں یہ مستحب اور مسنون نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ غسل میں وہ چیزیں جو کہ کیا ہے؟ مستحب ہے اور مسنون ہے۔ تو واجب اور مستحب میں کیا فرق ہوا؟ واجبات میں سے اگر کوئی چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور جو مستحبات ہیں اس میں سے کچھ چھوٹ گیا تو بھی غسل ہو جائے گا انشاءاللہ، بس اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی ابھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ۔ ایک دو مسئلہ پڑھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل جنابت کیا، یعنی کسی پر غسل کرنا واجب تھا، جنابت کی حالت میں تھا، غسل کرنا اس کو واجب تھا، اور اس نے غسل کیا، اور غسل مسنون طریقے سے کیا ہے کہ نہیں، جو ابھی طریقہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس نے وضو بھی کیا، اب اس کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نماز کے لیے پھر سے الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ غسل کرنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا غسل کیا ہے، غسل مسنون، جس میں اس نے نیت کی ہے کہ جو حدث اکبر ہے وہ دور ہو جائے، بڑی طہارت ہمیں حاصل ہو جائے، اس طرح کی اس کی نیت تھی، اور اس نے کیا ہے کلی کیا تھا اور جو ہے نا ناک صاف کیا تھا، وضو کیا تھا، تو اس طرح کا جو وضو ہے تو یہ چونکہ بڑی طہارت حاصل ہو گئی، تو اب چھوٹی طہارت، وضو کیا ہے؟ چھوٹی طہارت ہے، اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ جب حدث اکبر دور ہو گیا تو حدث اصغر، چھوٹا حدث بدرجہ اولا دور ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو صحیح بات اس میں یہی ہے، راجح بات یہی ہے کہ ایسا غسل جو کہ مسنون ہے، غسل جنابت، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہو، تب اس پہ بات آئی تھی ایک دن کلاس میں، ہے کہ نہیں، کہ کیا شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کے بیان میں آیا تھا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، بعض اہل علم نے کہا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ شرمگاہ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چھوا، خواہش کے ساتھ چھوا تو وضو ٹوٹے گا، اور ایسے ہی اگر چھوٹ گیا بغیر قصد و ارادے کے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تین باتیں، ہاں ڈائریکٹ چھونے کی بات ہو رہی،
کہا ہے کہ جو ہے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگائے تو جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھے. ابھی غسل کے طریقے میں آپ نے کیا پڑھا کہ شرمگاہ کو دھونا ہے بائیں ہاتھ سے. ہاں وہ دھو لیے پہلے دھو لیا, اس کے بعد وضو کرنا ہے, اس کے بعد وضو کیے. اس کے بعد کر رہے ہیں. ہاں وہی بتا رہا ہوں. پھر یعنی وضو کے بعد پھر وضو, ہاں پھر وضو کے بعد اگر شرمگاہ پہ ہاتھ لگا, ہاں تو اسی پہ بات ہو رہی کہ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بھی نہیں, مان لیا کسی نے وضو باوضو ہے کوئی, ٹھیک ہے, اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنی شرمگاہ چھو لی ہے, غسل کی بات چھوڑ دیجیے, کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وہی مسئلہ یہاں بھی ہوگا. تو اس میں نے 3 اختلاف ہے علماء کا, 3 باتیں بیان کی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے شرمگاہ کو چھونے سے, بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا, اور بعض علم تفصیل بیان کرتے ہیں اگر شہوت اور خواہش کے ساتھ چھوا ہے تو وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا. شیخ ابن عثیمین اسی کے قائل ہیں, ٹھیک ہے. چونکہ روایتیں اور حدیثیں جو ہے اس سلسلے میں کہ جس نے شرمگاہ چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ گیا, یہ بعض اہل علم کے نزدیک صحیح ہے اور دوسرے اہل علم کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے اختلاف ہوا ہے. بعض حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ جو ہے جس نے شرمگاہ چھوا وہ وضو کرے, اور دوسری حدیث یہ ہے کہ شرمگاہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے. دونوں حدیث ہے. کیا دونوں حدیث صحیح ہے؟ ہاں دونوں نہیں, وہ جو حدیث ہے کہ جس نے وہ اپنی شرمگاہ چھوا اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس پہ کلام ہے محدثین کا, اس میں نظر ہے, محل نظر ہے. ہماری نظر میں یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ چھوئیں گے تو وضو ٹوٹے گا, شہوت کے ساتھ نہیں چھوئیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو جو ہے مصنون طریقے میں جو آپ کر رہے ہیں تو جب اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے, آپ اگر آپ واجب جو غسل اس میں وضو نہیں کریں پھر بھی اپنی ضرورت نہیں ہاں کیا نہیں سر, غسل کر دے واجب جو غسل ہے اس میں وضو کرنا لازم نہیں. اس کے باوجود بھی پھر وضو کرنا آپ نے خالی ہم غسل کر لیے وضو نہیں کرے اور نیت کی تھی طہارت کی, ہاں تو غسل کر لیے جیسا بتا رہے کہ ایک واجب غسل ہے مصنون طریقہ ہے, مصنون طریقے میں ہم وضو کرتے ہیں, لیکن جو واجب غسل ہے اس میں غسل ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں صرف اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب غسل ہو گیا, طہارت کبریٰ بڑی طہارت حاصل ہو گئی, تو پھر چھوٹی طہارت کی ضرورت نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس میں غسل میں جو چیز واجب ہے اگر اس نے ادا کر لیا تو اس کا غسل ہو گیا, اس میں وضو بھی ہو گیا, یعنی نماز وہ پڑھ سکتا ہے. کلی اور ناک میں پانی ضروری ہونا چاہیے. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہی کوئی چیز ہے جو کہ مطلب اندر ناک میں پانی لیتا ہے یا کلی کرتا ہے, باقی سب تو سارا کام آٹومیٹک ہو جاتا ہے اس میں. ایسی کوئی حدیث ہے جو مطلب دوسرے لوگ جو ہے نا وہ سوال اٹھاتے ہیں, ایک بار میرے سامنے جو ہوا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا پردے میں تھی اور غسل کر کے دکھا دی تھی, تو کسی نے سوال کیا تھا تو وہ لوگ اٹھاتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کس کو دکھا رہی تھی؟ کسی نے سوال کیا تھا کہ غسل کیسے ہوتا ہے, تو انہوں نے غسل کر کے دکھایا ان کے سامنے میں. کچھ پڑھتا تھا بیچ میں, تو وہ کہتے ہیں ایسے کیسے پڑھتا تو پتلا ہوتا ہے. جیسے 2 سوال ہیں نا, ایک تو موسیٰ علیہ السلام اور برہنہ بھاگے تھے, اور دوسرا سوال یہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے کیسے کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ حدیث صحیح ہے لیکن بخاری میں ہے اور یہ غلط ہے. چلیے اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. کتنا وقت ہوا ہے؟ جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں. ہاں وقت ہو گیا کیا؟ چلیے تو اسی پہ بس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پہ بھی پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پاکیزہ بنائے, ہمارے بدن کو بھی پاکیزہ بنائے, ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال اور اخلاق کو بھی پاکیزہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیرا.